ہائی ویورز، ویسے تو سب آدم کی اولاد ہیں اور سب انسان برابر ہیں، لیکن پھر بھی ایک سوشل سٹیٹس جو ذات پات کے حساب سے ہے یا قوم قبیلے کے حساب سے ہے، وہ اس حقیقت سے آدمی آنکھیں نہیں چرا سکتا۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بھی ارشاد فرمایا کہ تمہارے جس کا مفہوم یہ ہے کہ تمہاری قوم اور قبیلے اس لیے بنائے گئے ہیں تاکہ تم پہچانے جا سکو۔ تو اس میں دو پہلو آ جاتے ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ آدمی اگر شہر چھوڑ کے ذات بدل دے تو اس کو آدمی کیسے پہچانے گا؟ ٹھیک ہے، وہ نہیں پہچان سکتا۔ اور ایسا ہی ہوا کیونکہ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش جب ایک ساتھ تھے تو زیادہ تر لوگ جو ہے ہندوؤں سے کنورٹ ہو کے مسلمان ہوئے، کیونکہ عرب، ایران، عراق وغیرہ سے بہت کم ہی لوگ آئے تھے۔ اب جو کروڑوں میں مسلمان ہیں وہ یہی ہیں جنہوں نے بعد میں اسلام قبول کیا۔ تو ان لوگوں نے جب ہندوؤں سے مسلمان ہوئے تو ان کو ذات پات کے نظام سے کچھ تو ویسے چھٹکارا مل گیا، لیکن کچھ جو کایا قسم کے لوگ تھے انہوں نے ذاتیں بھی اپنی بدل لیں۔ اور بالخصوص 47 کے بعد جب پارٹیشن ہوئی، انڈیا پاکستان الگ ہوئے، تو جو انڈیا سے لوگ مائیگریٹ کر کے پاکستان آئے ان لوگوں نے دھڑ دھڑ اپنی ذات اور قوم تبدیل کر لیے۔ اور پاکستان کے جو علاقے ہیں وہاں پہ سید ذات کا بہت احترام کیا جاتا تھا، تو کافی لوگوں نے تقریباً کثیر تعداد میں جو مائیگریٹڈ لوگ تھے انہوں نے آ کے یہاں پہ سید ذات اختیار کر لی اور اپنے آپ کو سید کہلانا شروع کر دیا۔ اس وقت کوئی ڈاکومنٹیشن کا اتنا نظام نہیں تھا یا کوئی سوشل میڈیا بھی نہیں تھا کہ اس چیز کو کنفرم کیا جاتا۔ بہرحال لوگ احتراماً ان کو سید کہنے لگے اور ان کی وہی جو معاشرے میں جو سادات کی جاتا ہے ان کو وہ ملنے لگا۔ تو یہ ایک رواج پکڑا اور پاکستان میں تقریباً میرا ذاتی اندازہ ہے کہ 80% جو سید لوگ کہلوا رہے ہیں وہ جیل ہی ہیں، خاص طور پہ وہ جو انڈیا سے مائیگریٹ ہو گئے ہیں۔ تو ان کا پتہ کیسے چلایا جائے؟ ظاہر ہے اب وہ آدمی کے پاس اتنا ریکارڈ نہیں ہے پرانا کہ ان کو 2-3 نسلوں سے دیکھا جائے یا انڈیا میں جا کے کنفرم کیا جائے، لیکن پھر بھی کچھ نشانی ہیں سادات خاندان کی، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ کوئی آدمی اگر اپنے آپ کو سید کہتا ہے تو وہ اس کی کچھ میجر خصوصیات ہیں، ویسے تو کافی خصوصیات ہیں اس قوم ذات میں، لیکن میجر جو خصوصیات ہیں وہ 3-4 میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلی یہ ہے کہ وہ سخی ہوگا، کنجوس نہیں ہوگا۔ دوسری یہ ہے کہ وہ بزدل نہیں ہوگا، بہادر ہوگا۔ تیسری یہ ہے کہ وہ ظالم نہیں ہوگا، ہرگز کسی پہ ظلم نہیں کرے گا۔ اور چوتھی یہ کہ وہ پرسنل آفینس تو کر سکتا ہے، یعنی ذاتی گناہ تو وہ کر سکتا ہے، لیکن پبلک آفینس وہ نہیں کرے گا کہ کسی کے دوسرے کی جان و مال یا عزت وغیرہ کا نقصان جو ہے وہ نہیں کرے گا۔ تو یہ چیزیں آپ دیکھیں کہ جس میں یہ نہیں ہے تو آپ سمجھ جائیں کہ وہ سید نہیں ہے۔ اور کافی لوگ ہیں اب جو ہے پیسہ بھی ان کے پاس آ گیا، پوزیشنیں بھی آ گئی ہیں اور وہ انڈیا سے مائیگریٹ ہو کے آئے ہیں، اپنے آپ کو سید کہلوا رہے ہیں۔ تو آپ ان میں یہ خصوصیات دیکھیں، اگر ان میں سے کوئی ایک بھی خصوصیت مس ہے تو آپ سمجھ لیں کہ وہ کوئی کمی ہے، وہ سید ہرگز نہیں ہے۔ تو اس کا ایک اور تھوڑا سا آپ اگر ڈیپلی جائیں تو اس میں ڈاکومنٹیشن کے حوالے سے بھی آپ اس کو جانچ پڑتال کر سکتے ہیں کہ آپ جو پٹوار خانے کا جو ریکارڈ ہے یہ مینول ریکارڈ ہے، یہ 47 سے پہلے کا ہے، جو لوگ یہاں رہ رہے ہیں ان کا ریکارڈ آپ کو مل سکتا ہے کہ آپ ان کی 3 نسلوں کی کوئی ایک مرلہ بھی زمین ہے، کیونکہ پٹوار خانے میں نام ملتے جلتے تھے تو وہ ساتھ میں قوم ضرور لکھتے تھے کہ فلاں ولد فلاں قوم فلاں۔ تو آپ اس کی زمین کا ریکارڈ چیک کریں محکمہ مال سے تو اس کو باپ نہیں تو دادا تک اس کی اصل نسل کا پتہ چل جائے گا۔ تو یہ بہت تو ایزی سا سٹیپ ہے کہ آپ کسی کے کہنے پہ خواہ مخواہ کوئی اپنے آپ کو سید کہلاتا ہے اور اس میں وہ خصوصیات نہیں ہیں جو سادات والی، تو آپ ہرگز اس کا احترام نہ کریں۔ اور مزید برآں یہ کہ سادات کے ساتھ کچھ لوگوں نے اس کو اور بھی گلیمرس بنا دیا ہے، کسی نے ساتھ میں قاری لکھ دیا ہے، کسی نے حاجی لکھ دیا ہے اور کسی نے حافظ لکھ دیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ مد نظر رکھیں، کیونکہ لوگ ایک تو مائیگریٹ ہو کے جو لوگ آئے تو ذات پات کے نظام سے پہلے ہی وہ دل برداشت تھا، تو انہوں نے آتے ہی جا کے ہائیسٹ جو ذات سمجھی جاتی تھی جس کا احترام کیا جاتا تھا وہ سید تھی، وہ یہاں کے سید بن گئے۔ اور پھر دوسرے لیول پہ مسلمان ہونے کے باوجود بھی جو انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش وغیرہ کی جو سرزمین ہے یہاں ذات پات کو کنسیڈر کیا جاتا ہے، تو لوگوں نے پھر مذہب کا بھی سہارا لیا۔ اب جو اہل سنت ہے اس میں کئی لوگ قادری بن گئے، ٹھیک ہے جی، وہ نام کے ساتھ چونکہ لکھنا پڑتا ہے کچھ نہ کچھ، ملک خان یا جو بھی ہوتا ہے بٹی، تو اب ان کی جو ذات نیچی تھی تو انہوں نے کسی پیر وغیرہ کو مان کے ساتھ میں قادری لکھنا شروع کر دیا، کسی نے کاظمی لکھنا شروع کر دیا، کسی نے وہ امام احمد رضا بریلوی سے رضوی لکھنا شروع کر دیا، اور جو تشیع ہے انہوں نے ساتھ میں جعفری لکھنا شروع کر دیا۔
تو ان کی جو اگلی نسل ہے وہ پھر براہ راست شاہ بن جاتی ہے۔ تو ان چیزوں کا خیال رکھیں کہ ہر کہلانے والا سید جو ہے وہ سید نہیں ہوتا، آپ اس کو اس کی عادات کی وجہ سے بھی پہچانیں۔ تھینک یو ویری مچ۔